عطا کرتا بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت اور اس نعمت کا ہم شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان ہے تو سارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہیں، ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس محدود زندگی تک ہیں، اور اس زندگی کے بعد ساری نعمتیں ختم ہو جاتی، کوئی نعمت پھر باقی نہیں رہتی۔ لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کی اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اس زندگی میں بھی کام آنے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایمان والوں کو ہی اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ غیر ایمان والا جو ہوگا چاہے کتنی بھی اچھے کام کر کے گیا ہو مگر ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو یہ سبق دیتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، چاہے آپ جس حال میں بھی رہو ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ایمان تو عطا کر دیا ہے، لیکن اب اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ صحابہ کرام ہمیشہ اسی کے اوپر محنت کرتے تھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں حالات سے مقابلہ کرتے تھے صحابہ کرام، مگر اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی۔ ایمان جب اللہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیاوی زندگی کو بھی بنا دیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو اللہ تعالیٰ بنا ہی دیتے۔ ہاں وقتی طور پر ایمان والوں کو کچھ حالات اور کچھ مصیبتوں اور تکلیفوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ عارضی تکلیفیں ہوتی ہیں، عارضی مصیبتیں ہوتی ہیں، عارضی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ عارضی تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ عارضی تکلیفیں دے کر ہمیشہ کی تکلیفوں سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عارضی مصیبتیں دے کر ہمیشہ دائمی جو مصیبتیں ہیں، دائمی جو تکلیفیں ہیں، دائمی جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہم ڈاکٹر کے یہاں گئے اور کوئی زخم ہمارے ہو گیا اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور ڈاکٹر آپریشن اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اگر آپریشن نہ کیا تو بعد میں یہ زخم ناسور بن سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اس کا آپریشن کرا لو۔ تو ڈاکٹر جو آپریشن کرانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ تکلیف نہیں دے رہا ہے، بلکہ تھوڑے سے مختصر سے وقت کے لیے ہمیں تکلیف ضرور ہوگی، مگر وہ ہمیں آنے والی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے مشورہ دے رہا ہے۔ ہم کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کاٹنے کا مشورہ دے رہے ہو، آپ ہمیں آپریشن کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، آپ ہمارے دشمن ہو۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بھائی، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں ناسور سے، بڑی آنے والی تکلیف سے، بڑی بیماری سے تمہیں بچا رہا ہوں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپریشن۔ تو بہرحال ڈاکٹر جو ہے وہ آنے والی بڑی بیماری سے تمہیں بچا کر چھوٹی بیماری کا مشورہ دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی آپ تکلیف برداشت کر لو، اس کے بعد آپ کا یہ زخم صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ تکلیف برداشت نہ کی، زخم کو اسی طرح چھوڑ دیا، تو پھر یہ زخم ناسور بن جائے گا، جو آپ کو بڑی تکلیف، بڑی بیماری کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وقتی طور پر ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، وقتی طور پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں، مگر ہمیں ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے، وقتی تکلیفوں سے ہمیں ہارنا نہیں چاہیے۔
ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے ذریعے سے ہمیں دائمی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہمیں امتحان کے لیے، یہاں آزمائشیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، ایمان والوں کے اوپر امتحانات آئیں گے، مگر اس امتحان میں پاس ہونا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، چاہے جو بھی حالات آ جائیں، جو بھی تکلیفیں آ جائیں، ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ گھبرانا ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ذرا سے حالات کیا جائے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میں پتہ نہیں میں نے کیا، بعض لوگ تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا تھا، اس گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر دی تھی۔ حالانکہ الفاظ ہرگز نہیں کہنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی پریشانی آئی تو وہ ہماری پکڑ ہے یا ہمارے اوپر عذاب ہے، نہیں، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ ان آزمائش میں جب ہم پاس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر ایک ایمان والے کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ سر میں درد ہوا، اس پر صبر کر لیا، تب بھی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرما۔ اس لیے ایمان میں ایمان والے کی صفت تو یہ ہے کہ چاہے جو بھی حالات آ جائیں، ہر حال میں کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی حالات بنانے والے، اللہ ہی بیماری دینے والے، اللہ ہی شفا دینے والے۔ کوئی بیمار ہوا تو فوراً اللہ سے کہو کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور شفا دینے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرحال گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو نفع ہو تب بھی اللہ کو شکر کا ادا کرو، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے تب بھی کہو اللہ جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں، تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ ایسا نہیں کہ نفع ہوا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نقصان ہوا تو اللہ کو ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ سے راضی، اللہ تجھے اس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ ہم بس راضی خوش ہیں تو اللہ کو یاد، اور ذرا سا کچھ ہو جائے تو شکوے شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں، یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں سے گزرنا، ان حالات میں اپنے ایمان کو بنانا، یہ ایمان والے کی بڑی صفت ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائشیں آئی، امتحانات آئے، مگر ان میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریفیں جا بجا اللہ نے قرآن میں تعریفیں فرمائی ہیں۔ ایمان والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اپنے ایمان کے تقاضوں پر ہر حال میں عمل کرتے ہیں، تو یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آزمائش بھی ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ دو شخص تھے، ایک مسلمان تھا، ایک غیر مسلم تھا، کافر تھا، دونوں آپس میں بڑے دوست تھے، مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو بہرحال جب مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے جاتے تو دونوں ایک ہی جگہ مچھلیوں کا شکار کرتے، جو ایمان والا وہ بھی اپنا اسی جگہ پر جال ڈالتا، اور جو غیر ایمان والا کافر ہے وہ بھی اسی جگہ پر اپنا جال وغیرہ ڈالتا، اور جب غیر ایمان والا نکالتا تو اس کے جال کے اندر بہت ساری مچھلیاں آ جاتی، ایمان والا جب نکالتا تو ایک بھی مچھلی اس کے اندر نہ آتی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہی ہوا، صبح سے شام تک دونوں نے بڑی محنتیں کی، اور شام میں جب واپس آنے لگے تو جو غیر ایمان والا کافر ہے اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ادھر ایمان والے کو صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد ایک مچھلی ہاتھ لگی، ادھر سب کچھ اتنی ساری مچھلیاں، اور ادھر میں ایمان والوں کے پاس میں صرف ایک مچھلی آئی ہے۔ ابھی بیچارہ حیران ہے، پریشان ہے۔ شام سے اتفاق ایسا ہوا، شام میں جب واپس آنے کا وقت آیا، جو ایک مچھلی ہاتھ لگی تھی اب اسے پکڑ کے لانے کے لیے جب اس نے اٹھایا، وہ مچھلی بھی ہاتھ سے پھسلی اور واپس چلی گئی۔
جو آئی تھی وہ بھی چلی گئی. بڑا حیران ہوا, بڑا پریشان ہوا, اور زبان سے اس کی الفاظ نکلے, یا اللہ یہ تو ایمان والا بھی نہیں ہے, یہ تو کافر ہے. اس نے بھی اسی جگہ سے مچھلیاں پکڑی, اسی جگہ اس نے شکار کیا, اس نے بھی اتنی محنت کی, میں نے بھی اتنی محنت کی, اور یہ شام کو جب جا رہا ہے تو اس کے پاس میں ایک دولت ہے, اتنی ساری مچھلیاں ہیں, میں شام کو جا رہا ہوں خالی ہاتھ, ایک مچھلی آئی تھی وہ بھی چلی گئی. اب یہ جو ہے اندر سے مایوس ہوا. اس لیے ایمان والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ اندر سے جب مایوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا, اور فرشتہ آنے کے بعد میں کہا کہ کیا بات ہے کہ مایوس ہے؟ ہاں میں مایوس ہوں, میں نے صبح سے شام تک محنت کی ہے, میری محنت کا بدلہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے, اور اس نے محنت کی تو اسے اتنی ساری مچھلیاں مل گئی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو فرمایا کہ ایک کام کرو, ذرا ان کو دونوں کے ٹھکانے بتلاؤ. مرنے کے بعد جو ان کا ٹھکانہ ہے, ایمان والے کا ٹھکانہ کیا ہے وہ اسے دکھاؤ, اور کافر کا جو ٹھکانہ ہے اسے یہ بھی دکھاؤ. تو بہرحال فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہا دیکھو سامنے, تو سامنے اسے جنت کا اپنا محل نظر آیا, اور کہا ادھر دیکھو. ادھر دیکھا تو کافر کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا. تو بہرحال اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا اب اس سے معلوم کرو کہ تیرے لیے دنیا کی دولت چاہیے یا آخرت کا یہ محل چاہیے. تو اب یہ خوش ہوا, بڑا خوش, کہا یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, اور مجھے تو جنت کا محل چاہیے. دنیا میں یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ پریشانیاں میرے اوپر آئی تو میں ہنسی خوشی برداشت کر لوں گا, مگر مجھے آخرت میں وہ جنت کا محل چاہیے, مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے. تو اسی لیے تو فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے. دنیا میں ہمارے اوپر جو آزمائش آ رہی ہے کوئی بات نہیں, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا انعام تیار کر کے رکھا ہے. آخرت کی زندگی ہمارے لیے ہے, آخرت میں جنت میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. ہر طرح کی نعمتیں, ہر طرح کی عیش و آرائش, ہر طرح کی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں رکھی ہیں, اور ہر طرح کی پکڑ, ہر طرح کا عذاب, ہر طرح کی تکلیفیں, ہر طرح کی پریشانیاں, دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر رکھے ہیں. تو جنت ایمان والوں کے لیے ہے, جہنم کافروں کے لیے ہے. تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی, ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. تو بہرحال جب اس نے اپنا آخرت میں اپنا ٹھکانہ دیکھا, اپنا مقام دیکھا, آخرت کی نعمت کو دیکھا, اپنا جنت میں محل دیکھا, ساری پریشانیوں کو بھول گیا, اور کہا یا اللہ اس سے بھی زیادہ پریشانی آئیں گی تو ہنسی خوشی برداشت کر لوں. تو یہ آج ہمارا حال ہے. ہم ذرا سی پریشانی آنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں, شکوے شکایتیں ہم اپنی زبان سے شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند کر رہے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات کو اللہ بلند کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی عارضی تکلیفیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں, یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. آخرت کی تکلیفیں جو دائمی تکلیفیں ہیں اللہ ان سے ہمیں بچا رہے ہیں, جو دائمی عذاب ہے اللہ اس سے ہمیں بچا رہا ہے. ہمارے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بیماریاں دے کر, پریشانیاں دے کر, اور کچھ تکلیفیں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے پاک اور صاف فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک بندہ بنانا چاہتا ہے, اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے, تاکہ میرا بندہ جو گناہوں کے اندر یا جو غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گیا تھا, یہ بیماری یہ چھوٹی سی پکڑ آنے کے بعد میں توبہ کر لے, استغفار کر لے. تو گناہوں سے اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آتی. آزمائشوں کا مطلب ہمیشہ پکڑ ہی نہیں ہوتی. اگر ہمیشہ آزمائشوں کا مطلب پکڑ اور عذاب ہوتا, نعوذ باللہ انبیاء کے اوپر کیوں آزمائشیں آتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں سے دوچار ہوئے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا, صحابہ کرام کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے. تو بہرحال حالات سے مقابلہ کرنا, حالات سے لڑنا, یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے, صحابہ کرام کی صفت ہے. حالات جیسے بھی ان کا مقابلہ کرو, مگر اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ, ہمیشہ مدامت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو. یہ ایمان, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا, یہ صحابہ کرام نے پھر ہمیں بتایا. تو بہرحال ایمان بڑی دولت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, ہنسی خوشی برداشت کر لو, ہنسی خوشی برداشت کرو. حالات جیسے بھی ہو جائیں اندر سے پختہ ارادہ کر لو, عزم مصمم کر لو, جو بھی حالات آئے ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ہر حال میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا, یہ ہوتا ہے ایمان. اور پھر
اجر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ جتنی محنت، ارے اللہ تعالیٰ تو دنیا کے اوپر بھی کوئی انسان محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو محنت کریں گے تو کیا اللہ ہماری محنت کو ضائع کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا فرمانے والے۔ دو بھائی تھے، دو بھائیوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا، ایک کافر رہا۔ ایمان لانے سے پہلے دونوں بھائی ایک جگہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ دونوں بھائی مچھلیاں پکڑ کے لاتے، بازار میں فروخت کرتے، بڑا بہترین گھر کاروبار چل رہا تھا، دونوں خوش تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت عطا نہیں فرمائی ہے، ایمان کی دولت سے نہیں نوازا ہے۔ اب ایک بھائی مسلمان بن گیا ہے، ایک بھائی کافر ہے، کافر الگ ہو گیا ہے، مسلمان الگ ہو گیا ہے، دونوں کے کاروبار الگ ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو مسلمان ہے اپنا کاروبار الگ کرنے کے لیے جاتا ہے، الگ مچھلیاں پکڑتا ہے، وہ الگ مچھلیاں پکڑتا ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، یہ جو مسلمان ایمان والا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں۔ یہ بھی اسی جگہ پر جا رہا ہے، مچھلیاں کا شکار کر رہا ہے، مگر اس کو ایک دو مچھلیاں آ رہی ہیں، ادھر دیکھو تو بہت ساری مچھلیاں پکڑ کے لا رہا ہے، بازار میں فروخت کر رہا ہے، وہ مالدار ہوتا چلا گیا، یہ غربت، فقر و فاقے کی طرف آتا چلا گیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا، فقر و فاقہ اتنا بڑھا کہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی، بیوی نے لڑنا شروع کر دیا۔ جب سے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو، جب سے ایمان لائے ہو، کیا ملا ہے ہمیں؟ اسلام قبول کر کے کیا ملا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بیماری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا ہے، پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ ادھر اسے دیکھو خوش ہے، خرم ہے، اور مزے کے ساتھ میں، عیش و عشرت کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں دیکھو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ ابھی بیچارہ بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے، آخر کرے تو کیا کرے؟ پوری محنتیں کر رہا ہے، مگر نتیجہ وہی مل رہا ہے۔ شام میں جب آتا ہے تو وہی ایک دو مچھلیاں، ادھر دیکھے تو اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، 29 دن گزر گئے۔ آخر میں ایک دن جو ہے بیوی اپنے چھت کے اوپر گئی، اور چھت کے اوپر جا کے دیکھا کہ اس دوسرے کافر کی جو بیوی ہے وہ اپنے گھر میں ہے، اس کے گلے کے اندر سونے کے ہار پڑے ہوئے ہیں، اور زیورات اس نے پہن رکھے ہیں، اعلیٰ قسم کا لباس اس نے پہن رکھا ہے۔ اب اس نے دیکھا اسے تو بہرحال دونوں میں بات چیت ہوئی۔ بھائی تیرے پاس میں اتنے سارے مال و دولت، کیا ہمیں تو ہمارے بھگوان نے دیے ہیں، ہم جسے پوچھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اس نے دیے ہیں، اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے اچھا کپڑا تک نہیں ہے۔ کہا ہماری بہت حالت خراب ہو گئی ہے، کہ اپنے شوہر سے کہو کہ پھر دوبارہ اپنے دین کے اندر آ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال شام میں جب شوہر واپس گھر آیا تو آتے اس نے کہا یا تو مجھے طلاق دے دو، یا تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ اللہ معاف کرے، عورتیں جو ہوتی ہیں عقائد کے اعتبار سے یہ بڑی کمزور نازک صفت ان کو بتایا گیا ہے، جلدی عقائد کے اعتبار سے یہ اپنے عقیدوں کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ بہرحال بیوی نے کہا یا تو طلاق دو، یا تو اسلام کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ اندر سے بڑا پریشان، ساری رات روتے روتے اللہ کے سامنے گزاری۔ اب جو ہے صبح میں پھر گیا، روزانہ اس کا کام تھا، مصلی لے کے جاتا، نفل نماز ادا کرتا، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا، اور اس کے بعد میں پھر اپنا مچھلیوں کا شکار شروع کرتا، مگر شام میں نتیجہ وہی کہ کچھ بھی ہاتھ نہ آتا، یا آتا تھوڑا بہت آتا، جس سے زندگی کا گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ بہرحال اتفاق سے جب 30واں دن آیا، بیوی نے 2 باتوں میں سے ایک بات، یا تو اسلام چھوڑو یا تو مجھے چھوڑو، شام میں اگر تم کچھ واپس لے کے نہ آئے تو شام میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میں اس گھر میں رہنے والی نہیں ہوں۔ بہرحال آج بڑا پریشان ہو کے مصلی بھی بھول گیا، اور مچھلی کا شکار چھوڑ کے کسی دوسرے کام کی تلاش میں نکل گیا۔ اب یہ صبح سے شام تک در بدر بھٹکتا رہا۔ آج مصلی بچھا کے اپنے رب سے دعا مانگنا بھول گیا، آج نفل نماز پڑھنا بھول گیا، آج بس یہ سوچ کے نکلا کہ آج بیوی کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، ورنہ یہ اسلام سے چھوڑنے کی دعوت دے رہی ہے، اور اسلام سے دور ہونے کی مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اور یہ بھٹکتا رہا، شام کا وقت ہو گیا، اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی، شام تک کسی نے مزدوری نہ دی، شام تک بھٹکتا رہا۔ آخر میں جب مایوس ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا، مایوس ہوتے ہوتے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہے،
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اندر سے پریشان ہیں، پتہ نہیں آج گھر جاؤں گا کیا حالات سامنے آئیں گے، بیوی کی کیسی کیسی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو بہرحال یہ آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہوا اور پریشان کل آ رہا ہے۔ آتے ہی جب دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے جاتے دروازہ کھولا، دیکھا تو بیوی بڑی ہنس ہے، ہنس رہی ہے اور سکون کے ساتھ ہے، اور آتے ہی گلے لگا لیا، بڑا پریشان ہے۔ ارے بھائی بات کیا ہے آخر؟ صبح میں تو جب میں گیا تھا اور یہ اس حالت میں تھی کہ مار دے گی، کھا جائے گی، آج جب واپس آ رہا ہے تو آنے کے بعد میں ایسا استقبال ہو رہا ہے، ایسی خوش و خرم ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو بہرحال آتے ہی پانی دیا، لیجئے پانی پیجئے۔ پانی پلایا، بھئی بات کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ کیا معاملہ ہے، آج تم نے جو کام کیا تھا اس کام کا پھل آج ملا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم شام تک اسی طرح پھر کے آ جاتے ہو، کچھ کام نہیں کرتے ہو، کچھ محنت نہیں کرتے ہو، مگر واقعتاً تم تو محنت کر رہے تھے، میں غلط تھی، تم صحیح تھے، ہوا کیا ہے؟ یہ بڑا پریشان ہے، بھئی ہوا کیا ہے؟ تو بہرحال وہ بیوی اندر سے ایک تشت اٹھا کے لائی، بڑا اعلیٰ قسم کا، بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کے اندر سونے کے سکے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ جہاں تم مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے وہیں سے آیا ہے، جہاں تم صبح سے شام تک محنت کرتے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ کہاں محنت کرنے جاتا تھا؟ کہ پتہ نہیں ہمارے دروازے پہ ایک شخص آیا اور اس نے دستک دی، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس نے آنے کے بعد میں کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، جو تمہارا شوہر مزدوری کرنے کے لیے روزانہ ہمارے پاس میں آتا تھا، یہ اس کا انعام ہے، اور کہہ دینا تمہارے شوہر سے کہ یہ انعام نہیں ہے بلکہ یہ تو چھوٹا سا ایک تحفہ ہے، اصل مزدوری کا انعام تو اسے بعد میں ملنے والا ہے۔ اور ہاں اپنے شوہر سے ایک اور بات کہہ دینا، تمہارا شوہر روزانہ ہمارے پاس مزدوری کرنے کے لیے آتا تھا، مگر آج وہ ہمارے پاس مزدوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ واپس اسی مزدوری پر آ جائے۔ بہرحال یہ شوہر بڑا پریشان ہوا اور تعجب میں پڑ گیا، پھر اس نے سوچا تو پھر سمجھا یہ انعام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ روزانہ 29 دن تک پہلے مصلی بچھاتا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا، اس کے بعد میں محنت کرنے کے لیے جاتا۔ آج جب 30واں دن آیا ہے، مصلی بچھانا بھول گیا، آج اللہ سے دعا مانگنا بھول گیا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھول گیا، تو وہ فرشتہ آ کے بتا کے گیا کہ آج وہ اللہ کے دربار میں آنا بھول گیا، مزدوری کرنا بھول گیا، اس لیے آج کا انعام نہیں، 29 دن کا یہ انعام ہے جو تمہیں عطا کیا جائے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ بندہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔